بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو مولا علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے ایک خطبے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مداح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی موجیں کو گاڑا۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی صداقت، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے۔ کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ اپنی صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہٰذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانی، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا، اس نے دوئی پیدا کی۔ جس نے دوئی پیدا کی، اس نے اس کے لیے جزا بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزا کا کاہل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جو اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لے آیا۔ جس نے یہ کہہ کہ وہ کس چیز میں ہے، اس نے اسے کسی شے کے ضامن میں فرض کر لیا۔ جس نے یہ کہہ کہ وہ کسی چیز پر ہے، اس نے اور جگہوں اور اس سے خالی سمجھ لی۔ وہ ہے ہوا، یعنی موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کے طور پر وہ فاعل ہے، لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جب کہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہیں تھی۔ وہ یگانہ اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ اس نے پہلی پال خلق کو ایجاد کیا، یعنی کسی فکر کی جولانی کے اور بغیر کسی تجربے کے کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو، بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو، اور یعنی کسی ولولے اور جوش کے جس سے وہ بے تاب ہوا ہو۔ ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا، بے جوڑ چیزوں میں توازن، وہم، آگاہی پیدا کی، ہر چیز کی جداگانہ طبیعت و مزاج کا حامل بنایا، اور طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دیں۔ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حدود و نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھا، اور ان کے نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشیدہ فضا، وسیع اطراف کو اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کیں، اور ان میں ایسا پانی بہایا جس کے دریائے موجیں
کی لہریں طوفانی اور بحریز خار کی موجیں تہ پتے اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا، پھر اپنے پانی کے پلٹنے کا حکم دیا اور اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا اور اس پانی کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا 5 بے ثمر تھا اور اسے اس کے مرکز پر قابو رکھا، اس کے جھکنے تیز کر دیے اور اس کے چلنے کی جگہ دور و دراز تک پھیلا دی۔ پھر اس ہوا کو مامور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے دے اور بحربی کرائیں کی موجوں کو اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں میتھ دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو میتھا جاتا ہے اور اسے ٹھلکتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، اور پانی کے ابتدائی حصے کو آخری حصے پر اور ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹنے لگی، یہاں تک کہ اس مہتاب پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ وہ تہ پہ تہ پانی جھاگ دینے لگا۔ اللہ نے وہ جھاگ کھلی ہوئی اور کشیدہ فضا کی طرف اٹھائی اور اس سے 7 آسمان پیدا کیے۔ نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا، اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی اور نہ بندھنوں سے جڑنے کی ضرورت۔ پھر ان کے ستاروں کی سج دھج اور روشن تاروں کی چمک و دمک سے آراستہ کیا اور ان میں صفوں پاش چراغ اور جگمگاتا چاند رواں کیا جو گھومنے والے فلک، چہتی پھرتی چھت اور چرچن کرنے والی لو میں ہے۔ پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے اور ان کے وسیطوں کی طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا، کچھ ان میں سرپوش میں جو رخ نہیں کرتے روخا میں ہیں، جو سیدھے نہیں ہوتے، کچھ صفیں باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتنے نہیں، نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، نہ ان کی عقلوں میں بھول جھک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کی بدنوں میں سستی و کاہلی آتی ہے، نہ ان پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے۔ ان میں کچھ تو ولی الہی کے آمین، اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق اور اس کے قطعی فیصلوں اور فرمانیوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں، کچھ اس کے بندوں کے نگہبان جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہہ میں جمے ہوئے ہیں اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ ان کے شانے عرش کے اپوے سے میل کھاتے ہیں، عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور ان کے نیچے اپنے پروں میں لپیٹے ہوئے ہیں۔ ان میں اور دوسرے مخلوق میں عزت کے حجاب قدرت کے سرا پردے حائل ہیں، وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، نہ اس پر مخلوق کی صفتیں طاری کرتے ہیں، نہ اسے محل و مقام میں گھیرا ہوا سمجھتے ہیں، نہ آشباہ و نظراں سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرمایا، پھر اللہ نے سخت و نرم اور شیریں و شورا زار زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر لتھڑ گئی، اور تری سے اسے اتنا گوندا کہ اس میں لیس پیدا ہو گیا، اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہے اور جوڑ اعضاء ہیں اور مختلف حصے ہیں، اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکے، اور اتنا سخت کیا کہ گھنگھنانے لگی۔ ایک وقت معین اور مدت
معلوم تھا اسے یوں ہی رہنے دیا، پھر اسے میں روح پھونکی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی جو قوی و ذہین کو حرکت دینے والا، فکری حرکات سے تصرف کرنے والا، اعضاء کو جوراں سے خدمت لینے والا، ہاتھوں پیروں کو چلانے والا، اور ایسی شناخت کا مالک جس سے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے اور مختلف مزاحوں، بدوں، رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے، خود رنگا رنگ کی مٹی اور طبی مخلوطی ہوئی موافق چیزوں اور مخالف صندوق اور متنازع خلوتوں سے اس کا خمیر ہوا، یعنی گرمی، سردی، تری، خشکی کا پیکر ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سونپی ہوئی ولایت ادا کریں، اس کی پیمان وصیت کو پورا کریں جو سجدہ آدم کے حکم کو تسلیم کرنے اور اس کی بزرگی کے سامنے توسیع و فریطنانی کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اسے عصبیت نے گھیر لیا، بدبختی اس پر چھا گئی، آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے کو بزرگ و برتر سمجھا اور گنگناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل جانا۔ اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے، بنی آدم کی آزمائش پایہ تکمیل تک پہنچنے اور وعدہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے دن تک کی مہلت ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو ایسا گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار رکھا، انہیں شیطان اور اس کے عدویت سے بھی ہوشیار کر دیا، لیکن ان کی دشمن نے ان کے جنت میں ٹھہرنے اور نیکوکاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا اور آخر کار انہیں زیب دے دیا۔ آدم نے یقین کو شک اور ارادوں کے مستحکم کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا، مسرت کو خوف سے بدل لیا اور فریب خوردگی کی وجہ سے مذمت اٹھائی۔ پھر اللہ نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی، انہیں رنگت کے کلمے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچنے کا ان سے وعدہ کیا، انہیں دار ابتلا و محل و آزمائش نسل میں اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد سے انبیاء چنے، وحی پر ان سے عہد و پیمان لیا، تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا، جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدل دیا تھا، چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے، اوروں کو اس کا شریک بنا ڈالا۔ شیطان نے اس کی معرفت سے انہیں روگرو اور اس کی عبادت سے الگ کر دیا۔ اللہ نے ان میں اپنے رسول مبعوث کیے اور لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کریں، اس کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلوائیں، پیغام ربانی پہنچا کر حاجت تمام کریں، حجت تمام کریں، عقل کے فتنوں کو ابھاریں اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یہ سروں پر بلند بام آسمان اور ان کے نیچے بچھا ہوا فرش، زندہ رکھنے والا سامان، معیشت فنا کرنے والا، اجلیں بوڑھا کر دینے والی بیماریاں، بے تربیت آنے والے حادثات، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرستادہ پیغمبر یا آسمانی کتاب یا دلائل قطعی یا طریقہ روشن کے کبھی یوں ہی نہیں چھوڑا۔ ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت درماندہ و اجزا نہیں کرتی۔ ان میں کوئی سابق تھا جس نے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتایا، کوئی بعد میں آیا جسے پہلے پہنچوا چکا تھا۔ اسی طرح مدتیں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، باپ دادوں کی جگہ ان کی اولادیں بس گئیں، یہاں تک کہ اللہ نے الف عہد و تمام نبوت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، جن کے متعلق نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا، جن کی علامات ظہور، مشہور محل ولادت، مبارک مسعود تھا۔ اس وقت زمین پر بسنے والوں کے منسلک جدا جدا خواہشیں، متفرق
پرگندہ اور راہیں الگ الگ تھیں، یوں کہ کچھ اللہ کی مخلوق سے تشبیہ دیتے، کچھ ان کے ناموں کو بگاڑ دیتے، کچھ اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ خداوند عالم نے آپ کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت کی راہ میں لگایا اور آپ کے وجود سے انہیں جہالت سے چھڑایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طواف کرب کے لیے چنا، اپنے خاص و انعامات آپ کے لیے پسند فرمائے اور دار دنیا کو معبود پادشاہ سے آپ کو بلند تر سمجھا، زحمتوں سے گھری ہوئی جگہ سے آپ کی رخ کو موڑا اور دنیا سے باعزت آپ کو اٹھا لیا۔ حضرت تم میں سے اسی طرح کی چیز چھوڑ گئے ہیں جو انبیاء اپنے امتوں میں چھوڑتے چلے آئے تھے، اس لیے کہ وہ طریقہ واضح و نشان محکم قائم کے بغیر یوں ہی بے قید و بد انہیں نہیں چھوڑتے تھے۔ پیغمبر نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی ہے، اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام و واجبات و مستحبات، ناسو و مسلوک، رخص و عزم، خاص و عام، ابرو مثال، مقد و مطلق، محکم و متشابہ کو واضح طور سے بیان کر دیا، محمول آیتوں کی تفسیر کر دی، اس کی گتھوں کو سلجھا دیا۔ اس میں کچھ آیتوں وہ ہیں جن کے جاننے کی پابندی عائد کی گئی اور کچھ وہ ہیں کہ انہیں اگر اس کی بندے ان سے ناواقف رہیں تو ملائقہ نہیں۔ کچھ احکام ایسے ہیں جن کو واجب کتاب سے ثابت ہے اور حدیث سے اس کے منسلک ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور کچھ احکام ایسے ہیں جن پر عمل کرنا حدیث کی روح سے واجب ہے لیکن کتاب میں ان کے ترک کی اجازت ہے۔ اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں جن کا وجود وقت سے وابستہ ہے، زمانہ آئندہ میں ان کا واجب برطرف ہو جاتا ہے۔ قرآن کے مرحوات میں بھی تفرق ہے، کچھ کبیرہ ہیں جن کے لیے آتش جہنم کی دھمکیاں ہیں اور کچھ صغیرہ ہیں جن کے لیے مغفرت کی توفیقات پیدا کی گئی ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تھوڑا سا حصہ بھی مقبول ہے اور زیادہ سے زیادہ اضافے کی گنجائش رکھی ہے۔ اسی خطبے میں حج کے سلسلے میں فرمایا، اللہ نے اپنے گھر کا حج تم پر واجب کیا، جیسے لوگوں کا قبلہ بنایا، جہاں لوگ اس طرح کھینچ کر آتے ہیں جس طرح پیاسے حیوانات پانی کی طرف، اس طرح وارفتگی سے بڑھتے ہیں جس طرح کبوتر اپنے آستینوں کی جانب۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی عظمت کے سامنے ان کی فرعونیت، عاجزی اور اپنی عزت کے اعتراف کا نشان بنایا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق میں سے سننے والے لوگ چن لیے جنہوں نے اس کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے کلام کی تصدیق کی کہ وہ انبیاء کی جگہوں پر ٹھہرے، عرش پر طواف کرنے والے فرشتوں سے صحبت اختیار کی، وہ اپنی عبادت کی تجارت گاہ میں منفقتوں کو سمیٹتے ہیں، اس کی وعدہ گاہ مغفرت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو اسلام کا نشان پناہ چاہنے والوں کے لیے حرم بنایا ہے، اس کا حج فرض ہے اور ادائیگی حق کی واجب کیا ہے اور اس کی طرف راہ نور دی فرض کر دی ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کا واجب الادا حق لوگوں پر یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں، جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اور جس نے کفر کیا تو جان لو کہ اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔